اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع اس ماہ شوال کی مناسبت سے انہدام جنت البقیع ہے۔ اگر تاریخ اسلام کے اوراق کو اس حوالے سے پلٹا جائے تو تاریخ اسلام میں گزرنے والے سانحات میں سے ایک بڑا سانحہ انہدام جنت البقیع نظر آتا ہے۔ یہ وہ عظیم سانحہ ہے جو تاریخ اسلام کے روشن چہرے پر ایک داغ لگانے کے مترادف ہے۔ اس ظلم کے خلاف ابتدا میں تو تمام عالم اسلام کی طرف سے مذمت کی گئی اور آواز بھی اٹھائی گئی، مگر اب صرف مکتب تشیع کی طرف سے بھرپور طریقے سے ہر سال احتجاج ریکارڈ کرایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری نوجوان نسل اس ظلم سے آگاہ ہو رہی ہے۔ اور نہ صرف ہماری نوجوان نسل آگاہ ہو رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کے سامنے آل سعود کا ڈھایا ہوا یہ ظلم بھی بے نقاب ہو رہا ہے۔ انسانی ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان قبور کو اور مزارات کو مسمار کرنے کے پیچھے کیا مقاصد تھے، اور ان مزارات سے حکومت وقت کو کیا خطرہ ہو سکتا تھا۔ شاید وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو دنیا سے بظاہر پردہ کرنے کے بعد بھی دلوں پر حکومت کرتی ہیں۔ ہر مومن اس بات کا گواہ ہے کہ جب ہم کربلا، نجف، کاظمین و مشہد جیسے مقدس مقامات پر جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اقتدار انہی ہستیوں کے ہاتھ میں ہے، انہی کی حکمرانی ہے۔ وہی رعب و دبدبہ جو ایک زندہ حاکم کا ہوتا ہے وہ آج بھی ان مقدس مقامات پر نظر آتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ انہدام جنت البقیع پر گفتگو سے پہلے ضروری ہے کہ کچھ گفتگو جنت البقیع کی تاریخ کے حوالے سے اور اس کی فضیلت کے حوالے سے کر لی جائے تاکہ نوجوان نسل کو اس سلسلے میں کچھ آگاہی دے کر ہم کسی حد تک اپنی کچھ ذمہ داری ادا کر سکیں۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کے جنوب مشرق میں واقع قبرستان ہے، اور جس مقام پر یہ قبرستان موجود ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت یہ ایک ایسا میدان تھا کہ جس میں بہت زیادہ درخت اور جھاڑیاں تھیں، اور ایسے میدان کو عربی میں بقیع کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پروردگار عالم نے اس مقام پر مسلمانوں کی آخری آرام گاہ بنانے کا حکم دیا ہے، اور ابتدا میں یہاں اسد بن زرارہ اور عثمان بن مظنون اور دیگر صحابہ دفن کیے گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جنت البقیع جایا کرتے تھے اور یہاں دفن ہونے والوں کو سلام کرتے تھے اور ان کی مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اور جنت البقیع کو اس اعتبار سے انتہائی فضیلت حاصل ہے کہ وہاں نہ صرف ایک بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام کی قبور موجود ہیں بلکہ خاندان اہل بیت کی یہ مقدس ہستیاں کہ جن میں 4 ائمہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام مدفون ہیں۔ خود شہزادی کونین کی قبر مبارک روایات کے مطابق جنت البقیع میں موجود ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد اور مولا غازی عباس باب الحوائج کی والدہ جناب ام البنین کی قبور بھی وہیں موجود ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام جن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، ان کی قبر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج، ان کی پھوپھیاں بھی یہاں مدفون ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک طویل فہرست ہے ان مقدس ہستیوں کے حوالے سے جن کی قبور جنت البقیع میں موجود ہیں۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں انہدام جنت البقیع پر کہ آل سعود نے کب، کیوں اور کیسے یہ سنگین اقدام کیا کہ جو تمام دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنا۔ 1344 ہجری 8 شوال 21 اپریل 1925 یہ وہ تاریخ ہے
کہ جس دن جنت البقیع میں بلڈوزر چلا کر ان مقدس ہستیوں کے مزارات اور قبور کو مسمار کر دیا گیا، ڈھا دیا گیا اور قبر کے نشانوں کو بھی مٹا دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ظلم ڈھانا آل سعود کے لیے اتنا آسان کیسے ہو گیا اور اہل اسلام نے اس ظلم کو کیسے قبول کر لیا؟ کیونکہ یہ وہابیوں کی اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک دیرینہ عداوت اور سیاست کے نتیجے میں یہ سانحہ پیش آیا، لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہابیت کا تھوڑا سا تعارف کرا دیا جائے کہ یہ وہابیت وجود میں کیسے آئی اور اس کا موجد کون تھا۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہابیت کے عقائد میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ قبور پر تعمیرات نہ کرائی جائیں، قبور کی زیارت کے لیے نہ جایا جائے، خواتین کا قبرستان جانا ان کے یہاں حرام ہے، اور اہل بیت سے توسل کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرنے کے لیے اس کے خلاف ہیں اور اسے شرک قرار دیتے ہیں، اور اپنے ان عقائد کو رائج کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ضعیف احادیث کا سہارا بھی لیا ہوا ہے، جبکہ ان احادیث کا مفہوم بھی ان کے نقطۂ نظر سے مختلف ہے۔ وہابیت کا بانی شیخ محمد بن عبد الوہاب تھا۔ اپنے والد سے بھی عقائد کے حوالے سے اس کا اختلاف شروع ہو گیا تھا، اور اپنے والد کے انتقال کے بعد اس نے اپنے وہابیت کے عقیدے کو فروغ دینا شروع کیا، اور اسی دوران اس نے آل سعود کے حکمرانوں کے ساتھ تعلقات پیدا کیے اور حکومت کے معاملات میں داخل ہو گیا، اور جو ان کے عقائد کو تسلیم نہیں کرتا اسے کافر قرار دے دیا جاتا تھا یا انہیں گرفتار کر کے ان سے جنگی قیدیوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ حالانکہ محمد بن عبد الوہاب کے والد کے علاوہ اس کے سگے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب، جو فقہ حنبلی کے معتبر علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ بھی اس کے سخت خلاف تھے، اور سلیمان بن عبد الوہاب نے اس وہابیت کے خلاف ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام الصواعق الالہیہ فی رد علی الوہابیہ، اس نام سے اس کے بھائی کی کتاب موجود ہے جو اس کے خلاف لکھی گئی ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے انتقال کے بعد جو اس کے پیروکار تھے جنہیں یہ تیار کر کے گیا تھا، انہوں نے 20,000 کا ایک لشکر تیار کیا تھا اور کربلائے معلیٰ پر حملہ کیا تھا، اور وہاں نہ صرف انتہائی وحشیانہ قتل عام کیا تھا بلکہ حرم امام حسین علیہ السلام سے سونا اور تبرکات بھی لوٹ کر لے گئے۔ تاریخ میں موجود ہے وہ 18 ذی الحجہ عید غدیر کا دن تھا، اور اس پورے واقعے کا ذکر علامہ سید محمد جواد عاملی نے اپنی کتاب مفتاح الکرامہ کی 7ویں جلد میں بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ اور صرف ایک مرتبہ یہ حملہ نہیں کیا گیا بلکہ تاریخ میں موجود ہے کہ 12 مرتبہ کربلا، نجف اور اس کے اطراف کے علاقوں پر وہابیوں کی طرف سے حملہ کیا گیا، اور یہ انہدام جنت البقیع بھی اسی ظلم کی ایک کڑی ہے۔ انہدام جنت البقیع کا جو وقت ہے یہ بھی بڑی پلاننگ کے تحت منتخب کیا گیا تھا، اور یہ وقت تھا پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان کا وقت، کیونکہ پوری دنیا اس وقت اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھانے میں مصروف تھی، اور اس وقت لاشیں اٹھانے والے قبور کے مسمار ہونے پر آواز اٹھانے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ 1916 سے 1918 تک پہلی جنگ عظیم، اور 1925 میں انہدام جنت البقیع، اور پھر 1936-37 میں دوسری جنگ عظیم۔ لیکن ان دونوں جنگوں کے درمیان جن کا خون بہایا گیا وہ انسان تھے، اور انہدام جنت البقیع ایک انسانیت سوز واقعہ جس میں انسانیت کو قتل کیا گیا۔ بہرحال دلوں میں بغض محمد و آل محمد رکھنے والے یہ نجس وجود یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس طرح انہوں نے خاندانی رسالت کے مرتبے کو، شہزادی کونین خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے رتبے کو گھٹا دیا، ان کے ذکر کو مٹا دیا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ انہوں نے اپنے اس عمل سے صرف اور صرف اپنا مکروہ چہرہ بے نقاب کیا ہے، اپنی
اس گفتگو کا اختتام بس اسی دعا کے ساتھ کروں گی کہ بار الہ اب جنت البقیع کے اصل وارث کو بھیج دے، میرے مولا صاحب الزمان کو بھیج دے کہ جو آ کر ان ظالموں سے قتل سید الشہداء کا اور انہدام جنت البقیع کا انتقام لیں، اور تمام ائمہ جو جنت البقیع میں موجود ہیں ان کا اور شہزادی کونین کا روضہ پوری شان و شوکت کے ساتھ تعمیر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔